اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو آخر پوری انسانیت حساب کتاب کے لیے کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج اسلامی ذرائع کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہے وہ بڑا سوال، سب کچھ ختم ہونے کے بعد ہم سب کہاں جائیں گے؟ چلیں اسے مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے قیامت کے وعدے پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ نئی زمین کیسی ہوگی جو وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد یہ واضح کریں گے کہ لوگ اس دن میدان میں ہوں گے یا صراط پر۔ پھر حشر کی سرزمین کی نشاندہی کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ حج میں اس دن کی کیا یاد دہانی موجود ہے۔ چلیں سب سے پہلے تو قیامت کے بنیادی تصور کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو قیامت اصل میں ہے کیا؟ یہ وہ عظیم دن ہے جسے یوم النشور بھی کہتے ہیں، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، جب تمام انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ سب کچھ اس دنیا میں نہیں ہوگا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ نئی زمین کیسی ہوگی؟ قرآن پاک میں اس تبدیلی کا ذکر بہت واضح طور پر ملتا ہے۔ سورت ابراہیم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑی بنیادی تبدیلی آنے والی ہے۔ اچھا، تو اس بدلنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوگی۔ زمین کی پوری ساخت، اس کی حیت ہی بدل جائے گی۔ پہاڑ، وادیاں، سمندر سب ختم، اور یہ ایک بہت بڑا ہموار میدان بن جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اس منظر کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک سفید سرخی مائل میدان میں جمع کیا جائے گا۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ میدان ایک سفید روٹی کی طرح بالکل ہموار ہوگا، جس پر کوئی اونچ نیچ یا کوئی نشان تک نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے ایک نہ ختم ہونے والی بالکل سپاٹ سطح۔ اب ہم ایک اہم نقطے پر آتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو الجھن محسوس ہو سکتی ہے۔ کیا لوگ اس ہموار میدان میں ہوں گے یا پھر صراط پر؟ دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے پاس دو مختلف روایات ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ لوگ ایک سفید سرخی مائل میدان پر ہوں گے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ صراط پر ہوں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے؟ تو کیا ان روایات میں کوئی تضاد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں، دراصل یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ واقعات کی ایک ترتیب ہے۔ اسے اس طرح سمجھتے ہیں، سب سے پہلے لوگ نئے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر وہ سب اسی ہموار میدان میں جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں صراط سے گزرنا ہوگا، جو جہنم کے اوپر قائم ایک پل ہے۔ تو یہ اصل میں الگ الگ مرحلے ہیں، ایک ہی وقت کی بات نہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال، یہ عظیم اجتماع آخر ہوگا کہاں؟ چلیں اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عرفات کا میدان ہوگا، لیکن اسلامی ذرائع ایک مختلف جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یہ اجتماع دراصل الشام میں ہوگا۔ الشام سے کیا مراد ہے؟ یہ عظیم شام کا تاریخی خطہ ہے جس میں آج کے دور کا فلسطین بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت واضح جغرافیائی حوالہ ہے۔ اس بات کے دو اہم ثبوت ملتے ہیں۔ پہلا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الشام حشر اور نشر کی سرزمین ہے، اور دوسرا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں بیت المقدس، جو کہ الشام کا ہی حصہ ہے، اسے حشر اور قیامت کی سرزمین کہا گیا ہے۔ اب آخر میں اس عظیم تصور کا ہمارے آج کے دور کی ایک بہت بڑی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ چلیں اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ حج کے دوران عرفات کے میدان میں لاکھوں مسلمانوں کا جمع ہونا ہمیں اس عظیم دن کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ سالانہ اجتماع اس مستقبل کے اجتماع کی ایک بہت طاقتور علامتی یاد دہانی ہے، گویا ایک چھوٹے پیمانے پر اس عظیم الشان واقعے کی عکاسی۔ اس دن کا منظر کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ جسموں کے ساتھ تو زندہ ہوں گے، لیکن ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو بس اپنی فکر ہوگی۔ وہ ایک پکارنے والے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں گے اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آخرت اور انجام کے یہ تصورات ہمارے آج کے اعمال اور زندگی گزارنے کے طریقوں پر آخر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔